السلام علیکم ناظرین، پاکستان دس ویک کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان بشرا خان۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پاکستان دس ویک میں ہم لیتے ہیں جائزہ سیاسی، کاروباری اور دیگر سرگرمیوں کا۔ اس ہفتے بھی ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں کچھ تازہ اور منفرد رپورٹس۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ملک میں کرونا کی صورتحال پر۔ پاکستان میں مہلک کرونا وائرس نے مزید 83 گھرانوں میں صف ماتم بچھا دی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1893 نئے مریض سامنے آ گئے۔ مزید تفصیلات جانیں گے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اعداد و شمار سے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1893 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 3,41,390، سندھ میں 3,21,425، خیبر پختونخوا میں 1,33,746، بلوچستان میں 25,476، گلگت بلتستان میں 5,623، اسلام آباد میں 81,540، جبکہ آزاد کشمیر میں 19,388 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 1,34,20,779 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 52,859 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 8,56,005 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 3,557 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 83 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 21,105 ہو گئی۔ پنجاب میں 10,184، سندھ میں 5,089، خیبر پختونخوا میں 4,125، اسلام آباد میں 763، بلوچستان میں 287، گلگت بلتستان میں 107 اور آزاد کشمیر میں 550 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ مافیاز اپنے مفادات کی حفاظت کی جنگ لڑ رہے ہیں اور کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وزیر اعظم کہتے ہیں پی ڈی ایم والے فوج سے کہتے ہیں حکومت گرا دو۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں لودھراں تا ملتان شاہراہ کی اپ گریڈیشن و بحالی منصوبے کی سنگ بنیاد تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ پچھلی حکومت کے مقابلے میں ہماری حکومت نے 3 گنا زیادہ سڑکیں بنائی ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں لودھراں تا ملتان شاہراہ کی اپ گریڈیشن اور بحالی منصوبے کی سنگ بنیاد تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ پچھلی حکومت کے مقابلے میں ہماری حکومت نے 3 گنا زیادہ سڑکیں بنائی ہیں۔ ہماری حکومت کے پہلے ہی ہفتے میں کہا جانے لگا کدھر ہے نیا پاکستان، اور حکومت ناکام ہو گئی۔ ہم نے 2.5 سال بہت صبر سے گزارے، میڈیا میں بہت تنقید ہوئی، اپوزیشن نے بھی NRO نہ ملنے پر تنقید کی کہ ملک تباہ ہو گیا۔ میرے اپنے لوگوں کو مشکل وقت سے گزرنا پڑا۔ کل بھی اپوزیشن نے مل کر ڈرامہ کیا ہے کہ ملک بربادی کی طرف چلا گیا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ میڈیا نے بھی عوام کو تاثر دیا کہ یکدم بٹن آن کر کے نیا پاکستان بن جاتا ہے۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے۔ معاشرے میں تبدیلی جدوجہد سے آتی ہے، کوئی بھی معاشرہ جدوجہد کے بغیر نہیں بدلتا۔ اس نظام میں پنجے گاڑے ہوئے اور فائدہ اٹھانے والے لوگ اسٹیٹس کو بدلنے کے خلاف مزاحمت کرتے ہیں۔ تو 2.5 سال بڑے صبر سے گزارے، بڑی میڈیا میں تنقید ہوئی، اور اپوزیشن تو خیر مجھے پتا تھا انہوں نے تنقید کرنی ہے جب تک NRO نہیں ملنا، تو وہ تنقید ہوتی گئی کہ جی پاکستان تباہ ہو گیا، اور پھر ابھی بھی کل ان ساروں نے مل کے کوئی ڈرامہ کیا کہ پاکستان بربادی کی طرف چلا گیا۔ اور ہم میرے اپنے لوگوں کو بھی یہ بڑا مشکل وقت سے گزرنا پڑا، کیونکہ ہمیں مسلسل ہر روز تنقید سننی پڑی، اور لوگوں کو بھی اس طرح میڈیا نے ایک تاثر دیا کہ ایک دم ایک بٹن آن کرتے ہیں اور نیا پاکستان بن جاتا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مافیا سے یا کرپٹ نظام سے آزادی جدوجہد کا نام ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ایک دم آزاد ہو جائیں۔ ملک میں اس وقت 1947 کے بعد نظام بدلنے اور مافیا سے آزادی کی بہت بڑی جدوجہد چل رہی ہے۔ ہر جگہ مافیا بیٹھا ہے جس کی کوشش ہے کہ کسی طرح حکومت ناکام ہو جائے تاکہ وہ پہلے کی طرح کرپٹ نظام سے فائدہ اٹھاتا رہے۔ آج ہماری یہ قانون کی حکمرانی کی جدوجہد نسلوں کے لیے بہت اہم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 1947 کے بعد یہ ایک بہت بڑی سٹرگل چل رہی ہے پاکستان کا نظام بدلنے کے لیے، مافیاز سے اپنے آپ کو آزاد کرنے کے لیے۔ ہر جگہ مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں،
عمران خان نے کہا کہ اپوزیشن کہتی ہے NRO دو ورنہ حکومت گرا دیں گے، فوج کو بلا رہے ہیں، خود کو ڈیموکریٹک موومنٹ کہتے ہیں اور فوج سے کہہ رہے ہیں کہ حکومت گرا دو۔ چینی قبضہ اور سیاسی مافیاز اپنے مفادات کی حفاظت کی جنگ لڑ رہے ہیں اور کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ان کے باہر اربوں ڈالر پڑے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ حکومت ان سے یہ پیسہ واپس نکلوائے گی۔ ان کی چوریاں سامنے آ رہی ہیں، اس لیے چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے ہی کسی نہ کسی طرح حکومت گرا دی جائے۔ جو بھی ملک خوشحال ہے وہاں قانون کی حکمرانی ہے، وہاں طاقتور قانون کے نیچے ہے، وہاں کوئی چینی مافیا نہیں پھر رہا، کوئی قبضے مافیا نہیں ہے، وہاں کوئی پولیٹیکل مافیاز نہیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ جی ہمیں NRO دیں نہیں تو ہم گورنمنٹ گرا دیں گے۔ فوج کو بلا رہے ہیں کہ فوج آگے گورنمنٹ گرا دے، اپنے آپ کو ڈیموکریٹک موومنٹ کہتے ہیں، فوج کو کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ گرا دو۔ ماحول کی بہتری کے لیے اگر ہم نے آج کچھ نہ کیا تو پھر کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں قدرتی ماحول کی بہتری آئندہ نسلوں کے لیے ضروری ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ ماحولیات کی بہتری آئندہ نسلوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم نے 10 ارب درخت لگانے کا ہدف عبور کرنا ہے، جس کے لیے عوام کے تعاون کی اشد ضرورت ہے۔ وزارت موسمیاتی تبدیلی کے زیر اہتمام گرین فائنینسنگ انوویشن تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ جب ہم عالمی حدت کی بات کرتے تھے تو ہم پر لوگ ہنستے تھے اور غیر سنجیدہ لیتے تھے۔ آسٹریلیا اور امریکی ریاست کیلیفورنیا کے جنگلات میں آگ لگنے کے واقعات بڑھ رہے ہیں اور عالمی حدت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ گلوبل وارمنگ سے بچاؤ کے لیے سب کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ وزارت موسمیاتی تبدیلی کے زیر اہتمام گرین فائنینسنگ انوویشن تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ اس بات کی خوشی ہے کہ ملک میں شجر کاری مہم سے متعلق آگاہی ہو رہی ہے اور درخت لگانے کے لیے بچوں میں آگاہی خوش آئند ہے۔ ہم نے 10 ارب درخت لگانے کا ہدف عبور کرنا ہے، جس کے لیے عوام کے تعاون کی اشد ضرورت ہے۔ 10 ارب درخت اگانے کا عمل عوامی تعاون سے ہی مکمل ہوگا۔ لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ پاکستان کی ضرورت ہے اس وقت کہ ہم ایک بڑی یہ جو ہم نے 10 ارب درختوں کی جو ٹارگٹ اپنے آپ کو سیٹ کیا ہوا اس پہ پہنچے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے آنے والی جو نسلیں ہیں، اگر ہم نے ان کی فیوچر پروٹیکٹ کرنی ہے، اگر ہم نے ملک کو اپنی پوری کنٹریبیوشن کریں گلوبل وارمنگ سے بچانے کے لیے، جو اس وقت پاکستان کی ونربلٹی دنیا میں ٹاپ 10 ملکوں کے اندر ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ ساری چیزیں جو نیشنل پارکس بڑھائیں، درخت اگائیں، اربن فارسٹری کریں، جس طرح یہ میاواکی ہے۔ قوم سے کہتا ہوں ملک میں شجر کاری مہم میں حصہ لیں۔ عمران خان نے کہا کہ ماحولیات کی بہتری اور جنگلات لگانا آئندہ نسلوں کے لیے ضروری ہے۔ ہم نے اپنی نسلوں کو پاک صاف پاکستان دینا ہے۔ صحرائی علاقوں میں بھی شجر کاری مہم شروع کی ہے۔ صحرائی علاقوں میں بھی درخت لگانا وقت کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے آج کچھ نہ کیا تو پھر کبھی بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ پاکستان نے اسرائیلی وزیر اعظم کا بیان ناقابل قبول قرار دے دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں پاکستان میں امریکہ کا کوئی فوجی اڈہ یا ایئر بیس نہیں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ہفتہ وار بریفنگ دیتے ہوئے ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ نے کہا کہ امریکہ کو افغانستان کے لیے فوجی اڈے دینے کے حوالے سے واضح بیان دے چکے ہیں۔ امریکہ کا پاکستان میں کوئی ایئر بیس یا اڈہ نہیں ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ہفتہ وار بریفنگ دیتے ہوئے ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ نے کہا کہ امریکہ کو افغانستان کے لیے فوجی اڈے دینے کے حوالے سے واضح بیان دے چکے ہیں۔ امریکہ کا پاکستان میں کوئی ایئر بیس یا اڈہ نہیں اور نہ ہی اس طرح کا کوئی پلان ہے۔ امریکہ کے ساتھ 2001 کے تعاون کے فریم ورک کے تحت کام کر رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں افغانستان کے امن میں بہتری آئے، افغانستان سے عالمی فورسز کے بعد سیکیورٹی خلا پیدا نہ ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ افغانستان کا واحد حل سیاسی ہے اور کبھی بھی کوئی فوجی حل نہیں تھا۔ زاہد حفیظ نے کہا کہ کشمیر کے حوالے سے ہماری پالیسی تبدیل نہیں ہوئی۔ بھارت بامقصد مذاکرات کے لیے سازگار ماحول پیدا کرے۔ تنازع کشمیر کے حل کے بغیر بامقصد مذاکرات ممکن نہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال دگرگوں ہے۔ کشمیری بھارتی فوج کے ہاتھوں ٹارچر، ریپ اور ماورائے عدالت قتل جیسے سنگین جرائم کا سامنا کر رہے ہیں۔ عالمی برادری کشمیر کی صورتحال کا نوٹس لے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا
کہ اسرائیلی وزیر کا بیان ناقابل قبول ہے، پاکستانی عمارت کی تصاویر کا استعمال قابل مذمت ہے۔ سیول میں ہمارا سفارت خانہ معاملے کی تحقیقات کر رہا ہے۔ پاکستان کی پالیسی شنچیانگ صوبے پر تبدیل نہیں ہوئی۔ شنچیانگ صوبے میں حالات چین کا اندرونی معاملہ ہے۔ فلسطین میں 21 مئی کو سیز فائر اعلان مثبت پیش رفت ہے۔ ہم مسئلہ فلسطین کے پائیدار اور مستقل حل کے حامی ہیں۔ فلسطین کا حل دو ریاستی حل میں ہی پنہاں ہے۔ فلسطین میں انسانی حقوق خلاف ورزیوں کی اقوام متحدہ سطح پر تحقیقات ہونی چاہیے۔ کورونا ویکسینیشن کا عمل تیز کر دیا گیا۔ حکومت کی جانب سے ویکسینیشن سینٹر میں ہر عمر کے افراد کو ویکسین لگائی جا رہی ہے۔ کورونا ویکسینیشن سینٹر میں عوام کا رش بڑھ گیا۔ ملک بھر میں اب تک 1,33,67,920 افراد کے ٹیسٹ بھی کر لیے گئے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ عالمی مہلک وبا کرونا وائرس کی تیسری لہر سے بچاؤ کے حوالے سے کورونا ویکسینیشن کا عمل تیز ہو گیا ہے۔ حکومت کی جانب سے ویکسینیشن سینٹر میں ہر عمر کے افراد کو ویکسین لگائی جا رہی ہے۔ ویکسین لگوانے والے ایک شہری عبدالقادر کا کہنا تھا کہ دنیا میں بڑے تجربوں کے بعد ویکسین تیار کی گئی ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ ویکسین لگوائیں، اس کا بہت فائدہ ہے۔ تو ابھی جب دنیا میں بڑے تجربوں کے بعد ایک ویکسین انہوں نے نکالی ہے تو پھر اسی حساب سے ہر آدمی کو چاہیے کہ ایک احتیاطاً پریکاشنری کے طور پہ آپ ویکسینیشن لگوائیں۔ لگوانے کا فائدہ ہے اور لگوانا چاہیے۔ ملک بھر میں اب تک 1,33,67,920 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 51,523 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 8,52,574 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 3,630 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ ویکسین لگوانے کے لیے آنے والے ایک شہری جنید صدیقی کا کہنا تھا کہ ویکسینیشن بہت ضروری ہے۔ کورونا وبا سے محفوظ رہنا ضروری ہے۔ حکومت کے اقدامات اچھے ہیں، تاہم کورونا ویکسینیشن سینٹر میں رش بہت ہے۔ جیسے ہی کرونا ویکسین آئی ہے، اپنی زندگی کے اپنے اہل خانہ کی زندگی کے تحفظ کے لیے ہم تو انتظار کرتے کہ ویکسین آئے۔ نہیں آئی تھی، وہ ایک مجبوری تھی، لیکن جیسی آئی ہے ہم نے فوراً اپنے آپ کو رجسٹرڈ کرایا اور جیسی نمبر آیا ہم نے اپنی ویکسین کرائی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کی نواز شریف پر کڑی تنقید۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں رائیونٹ کے وزیر اعظم کو سزا کے باوجود باہر بھیج دیا گیا، یہ احتساب نہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ رائیونٹ کے وزیر اعظم کو سزا کے باوجود باہر بھیج دیا گیا، یہ احتساب نہیں، پولیٹیکل انجینئرنگ اور سیاسی انتقام ہے۔ وزیر اعظم کی بہن پر الزام لگے تو کچھ نہ ہو، یہ کس قسم کا ایک پاکستان ہے؟ وزیر اعظم کے دوستوں پر الزام لگے تو وہ جیل نہیں جاتے۔ دارالحکومت اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا کہ حکومت کو عام آدمی کا احساس ہی نہیں ہے۔ وزیر اعظم کا عام آدمی سے کوئی تعلق نہیں۔ عام پاکستانی دکھ اور مشکلات سے گزر رہا ہے۔ غربت اور بے روزگاری تاریخ کی انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ عام آدمی کا دن گزشتہ روز سے زیادہ برا ہوتا ہے۔ یہ کس قسم کا ایک پاکستان ہے؟ رائیونٹ کا وزیر اعظم کو کنوکشن کے باوجود باہر بھیجا جاتا ہے، لندن میں بیٹھا ہے۔ اس انصاف کا نظام میں، اس احتساب کا نظام میں، اس نیا پاکستان جہاں NRO نہیں دیا جاتا ہے، اور جو نواب شاہ کا صدر ہو، جھوٹا الزام لگے تو 3 سال تک میڈیکل بیل پہ ہو، کبھی کسی کراچی کا ہاسپٹل میں جاتا ہے، کبھی کسی اسلام آباد کے ڈاکٹر سے ملتا ہے۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ ہمارے وزیر اعظم کہتے ہیں ملک ترقی کر رہا ہے، ان کے ATMs کے لیے مشکل وقت ضرور ختم ہوا ہوگا۔ وزیر اعظم، وزراء، ترجمان معیشت پر بیان بازی کر رہے ہیں۔ ہمارے وزیر اعظم ترقی کا ڈھول پیٹ رہے ہیں۔ جس وزیر اعظم نے مہنگائی کے ریکارڈ توڑے وہ کہتے ہیں ملک ترقی کر رہا ہے، کہتے ہیں GDP میں اضافہ ہوا، شرح نمو کے دعوے حقیقت کے برعکس ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ آپ کشکول لے کر ہر ملک کیوں جا رہے ہیں؟ آپ عرب ممالک جا کر بھی کیوں مانگ رہے ہیں؟ بجٹ پیش ہوگا تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ امید ہے بجٹ کے بعد IMF کے شکنجے سے نکل جائیں گے۔ ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں پاکستان کے حالات کیا ہیں۔ پیسہ بھی ہے، معیشت ترقی بھی کر رہا ہے، تو وہ تمام پاکستان کے مسائل ایک ہفتے کے اندر پھر حل کرنے والا ہے۔ میں ہوں، آپ ہے، ہم دیکھیں گے، بجٹ پیش ہوگا، پتہ لگے گا، دودھ کے دودھ اور پانی کے پانی نظر آ جائے گا۔ خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے، مگر یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔